ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، فاطمہ کے چین نے، علی کے نورین نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا، دین کو بچا لیا۔ حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، دین کی اساس نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا، دین کو بچا لیا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہائے کربلا والوں ہمارا جو پروگرام ہے اس کے دوسرے سیشن کے ساتھ ہم قبلہ سید علی محمد نقوی صاحب کے ساتھ حاضر ہیں، اور آئیے آغا صاحب سے سوال کرتے ہیں اسی اپنے سبجیکٹ کے متعلق۔ آغا صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا آغا صاحب، کل کے سیشن کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ آغا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ مولا حسین کا کربلا میں آنا اور ورود کربلا کے واقعات، ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ مولا حسین کا کربلا آنا، مثلا اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں جو شخصیت ہے جسے ہم یزید کے نام سے جانتے ہیں، اگر آپ اس کا مقام و اسٹیٹس دیکھیں، ایک وقت ظاہری طور پہ حاکم وقت ہے، جی، اپنے آپ کو ظاہراً خلیفۃ الرسول اللہ کہتا ہے، اور رسول خدا کے منصب اور مقام پہ بیٹھا ہوا آدمی ہے، یعنی پوری اسلامک اسٹیٹ اس کے ہاتھ میں ہے، تمام چیزیں، پیسہ، دولت، حکومت کے سارے جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ اس کے پاس ہیں، اور اس کے خلاف کون کھڑا ہوا؟ فرزند رسول خدا مولا حسین علیہ السلام۔ جیسے آج کے زمانے میں ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب انڈیا کوئی حرکت کرتا ہے تو پاکستان کی طرف سے ایک بڑا اچھا سا جواب آتا ہے کہ جگہ تمہاری ہوگی، جواب ہمارا ہوگا، جواب ہمارا ہوگا۔ مولا حسین نے بھی کہا تھا تیری جتنی بڑی حکومت ہے اور جتنی بڑی تیری طاقت ہے، اس کو ایسی جگہ لے جا کے میں رسوا کروں گا کہ جس کا کوئی نام بھی نہیں جانتا ہو۔ واہ واہ واہ، یعنی جس کربلا کے بارے میں روایت یہ ملتی ہے کہ جب مولا حسین گئے ہیں وہاں پہ کربلا میں، مولا کے پاس مختلف زلجھنے تھے یا سواریاں تھیں، جی، تو جب مولا حسین کربلا پہنچے ہیں تو جس سواری پہ سوار تھے تو وہ رک گئی، مولا حسین نے ایڑ لگائی، حسین ابن علی ہیں اور یہ سواریاں مولا حسین کی جو تربیت یافتہ سواریاں ہیں، رک گئی، مولا نے ایڑ لگائی۔ سواری کس کی؟ بس تو جب ایڑ لگائی نہیں چلا تو مولا عباس آئے، کہا لگتا ہے کہ آغا یہ جو ہے تھک گیا ہے، دوسرا بدلنے، دوسرا بھی رک گیا، تیسرا بھی نہیں چلا، چوتھا بھی نہیں۔ کہتے ہیں بعض دفعہ روایات میں 6 یا 7 جانور بدلے سواریوں کے، لیکن کوئی بھی آگے نہیں گیا۔ تو اس وقت مولا حسین نے کہا عباس اس جگہ کے متعلق تو معلوم کر کے آؤ کہ یہ جگہ کیسی ہے، جہاں نام کیا ہے اس جگہ کا۔ بہت معلوم کیا گیا، کسی نے نینوا بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ مولا حسین پوچھتے رہے، اور نام، کوئی اور نام، کوئی اور نام۔ تو لوگوں نے کہا اب ہمارے یہاں صرف ایک بزرگ ہے جو اس وقت بستر پہ ہے، بڑی مشکل سے اس کو لایا جا سکتا ہے، مولا وہ کچھ بتا سکتا ہے۔ تو جب بزرگوار کو بستر سمیت لے کر آئے تو اس نے بتایا آغا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ تب مولا حسین نے کہا ہماری یہی منزل آخر ہے۔ لیکن کربلا میں مولا حسین کا آنا، اور مولا حسین نے اس زمین کربلا کو باقاعدہ اس زمانے کے حساب سے پیسے لے کے خریدا اور پھر اس کو جو ہے لوگوں کے لیے وقف کیا۔ یعنی آپ مثلا ہم اگر شریعت پہ چلتے ہیں تو بہرحال کوئی احسان تو نہیں کرتے۔ حسین جیسی شخصیت
جو پوری کائنات کا مالک ہے. لوگ مانے نہ مانے وہ کائنات کا مالک ہے, بالکل ایسے. لیکن اس کے باوجود جب وہ کسی بھی دوسری جگہ پہ آتا ہے, چاہے وہ ملکیت ہے نہیں ہے جو بھی ہے, کیونکہ زمین تھی عام, تو مولا نے اس کے باوجود اس کو خریدا, اپنے اور اپنے رہنے والوں کے لیے جو ہمیشہ رہیں گے اس کو حلال قرار دیا, اس کے بعد لوگوں کو گفٹ کر دیا یا ہبہ کر دیا, دے دیا, جو بھی آپ کہہ لیں, کہ کہا کہ جو بھی میرا یہاں مہمان آئے گا اس کو آپ 3 دن جو ہے مہمانداری کریں گے, اور یہ جو مختلف رعایتیں ملتی ہیں. بہرحال کربلا میں آنا, یعنی اگر ہم کہیں کہ مولا نے اس کی جو ایک اکڑ, غرور, تکبر تھا, کربلا میں آ کے رسوا کیا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں حسین کو قتل کر دوں گا تو حسین کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا. میری بہن زینب بتائے گی, میری بیٹی سکینہ بتائے گی. بلکہ اگر آپ کو میں روایت بتاؤں مولا حسین کے بارے میں, تو مولا حسین کہتے ہیں مجھے وہ گھر پسند نہیں جہاں سکینہ اور رباب جیسی بیٹیاں نہ ہوں. واہ واہ واہ. کیوں کہ یہ وہ شہزادیاں ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کے اس مقصد کو, میں نے کہا نا اتنی اننون جگہ کہ وہاں کے رہنے والے اس کے نام سے واقف نہیں ہیں, جو بہت مشہور تھے انہوں نے بتا دی ہے, لیکن اس کے باوجود ایک بوڑھا آیا جو انتہائی ہے, اس نے کہا کہ مولا ہم نے یہاں سنا ہے کہ اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. تب مولا حسین نے اس جگہ پہ رکنے کا فیصلہ کیا, یہی ہماری منزل آخر ہے. کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ رکنے کا ارادہ کیا تو مولا کو آ کے علاقے والوں نے, جانتے ہیں کہ فرزند رسول خدا ہیں کیونکہ اسلامک اسٹیٹ ہے وہ اس میں حصہ ہے, تو انہوں نے کہا مولا اب یہ جگہ کچھ صحیح نہیں ہے, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جو بھی ولی یا وصی یا نبی یہاں سے گزرا ہے وہ ہمیشہ مصیبت کا شکار ہوا ہے, آپ فرزند رسول خدا ہیں, خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیے. تو مولا حسین کا جملہ تھا ہم یہاں جانے کے لیے نہیں, ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں, آباد کرنے کے لیے آئے. جناب مولا حسین جہاں رہیں گے وہ جگہ آباد نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا, اس کا تو مقصد ہی بالکل بدل دیا مولا حسین نے. بس روایت یہ کہ اس جگہ کو مولا حسین نے ہدیہ کر دیا یا ہبہ کر دیا. لیکن بہرحال کربلا میں آنا خود حسین کا یہ ایک نئے سرے سے مزید, ابھی تک تو جو بھی ہو رہا ہے وہ حسین ہی کے حد تک پتہ ہے نا لوگوں کو, راستے میں جو خبریں ملی یا جو کچھ بھی ہوا وہ صرف حسین تک چل رہا ہے جو معاملہ ہے. اب دوسری بیویاں اور دوسرے افراد جو ہیں ان چیزوں سے متاثر ہونا شروع ہوئے, کیونکہ جب کربلا میں مولا حسین آتے ہیں 2 محرم کو, تو وہ آنا بھی کوئی ایسا آنا نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت آسانی سے مولا حسین یہاں آ گئے اور بیٹھ گئے اور مولا حسین نے اپنے پورے خاندان کو یہاں پہ ٹھالا. اور بہت مشہور روایت ہے اور مصیبت کی روایتیں. بہرحال کربلا ہے اور ایام ازاں ہیں تو ان میں مصیبتوں ہی کی بات ہو سکتی ہے, ہم میں سے کوئی بھی, کیونکہ جب خانوادہ رسالت غمزدہ ہے تو ہم کیسے اس میں جو ہے خوش ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ سب میں پہلا خیمہ جو لگایا مولا عباس کو حکم دی کہ عباس ایک خیمہ لگاؤ, ہم بیٹھیں گے, یہ شہزادیاں ہیں ان کے لیے خیمہ لگاؤ. تو روایت ہے کہ جیسے ہی خیمہ لگا تو پہلے خیمے میں جناب زینب کو بھیجا گیا, اور جیسے ہی جناب زینب کو بھیجا گیا تو حضرت فضہ تھوڑی دیر میں دوڑتی بھی آتی ہیں, کہتی ہیں مولا حسین زینب بہت پریشان ہے اور آپ کو بلا رہی ہیں. تو بس جب مولا حسین نے یہ سنا کہ زینب بلا رہی ہیں تو دیکھیں جناب مولا حسین کی اور جناب زینب کا رشتہ, مثلا وہ جو ایک ہوتی ہے نا بہن بھائی کی محبت یا بھائی بھائی کی محبت, وہ اتنے بام عروج پہ تھی جناب زینب کی کہ جب زینب نے بلایا, ابھی کوئی ایسا نہیں کہ ہم بولیں جنگ ہو رہی ہے, جدال ہو رہی ہے, یا لشکر آ رہے ہیں, یا افراد آ رہے ہیں, یا کوئی قتل و قتال ہو رہا ہے, جناب زینب کا اس وقت اس طرح بلانا اور مولا حسین کا تڑپ کے جانا یہ بتاتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی حالات اچھے نہیں ہونے جا رہے ہیں. تو بہرحال مولا حسین نے جب مولا حسین کو بلایا تو روایت کا جملہ ہے کہ جناب مولا حسین جیسے ہی پہنچے تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا, بھیا جب سے میں اس خیمے میں آئی ہوں نا مستقل مجھے کسی کے رونے کی آواز, اور جیسے ہی میں غور کرتی ہوں آواز مانوس ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کون رو رہا ہے. تو مولا حسین نے کہا بہن زینب تو نے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں. کہا یہ ہماری اور تیری ماں زہرا ہے جو ہمارے ساتھ یہاں تک آئی ہے. اسی صاحب کی تفصیلی گفتگو کے ساتھ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کربلا والو, ہائے کربلا والو, ہائے کربلا والو.
کربلا والو. ناظرین شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. اور آغاز سے ہم نے جیسے کہ آج کا سوال کیا تھا کہ مولا حسین کا کربلا میں آنا اور ورود کربلا کے واقعات، ہم صاحب آپ سے دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں اور تھوڑی اور روشنی ڈالیں ان واقعات کے اوپر. جیسے میں عرض کر رہا تھا مولا حسین کا اور جناب زینب کا، تو بہت سارے اس میں واقعات ہیں مختصر سے، جن میں سے جو ایک واقعہ شہزادی کے جہاں رونے کی آواز شہزادی کونین کے گریے کو جناب زینب محسوس کرتی ہیں اور مولا حسین اس وقت یاد دلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تم آواز سن رہی ہو یہ ہماری ماں زہرا کی ہے جو ہمارے ساتھ مدینے سے چلی ہے اور یہاں تک، اور فقط یہاں تک نہیں، میری شہادت کے بعد تمہارے ہر سفر کے ہر موقع پہ تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی. بہرحال اگر ہم، کیونکہ وہ مقام اور وہ منصب جو مولا حسین اور جناب زینب کا ہے، یقیناً وہ لوگ ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں اور مطالب کو سمجھ بھی سکتے ہیں کہ کتنی بھرپور سپورٹ جناب زینب کو کہ ماں ہمارے ساتھ ہے. یہ ایک خود اپنا ایک حیثیت رکھتا ہے، ڈھارس ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اور ثانیاً یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کربلا پہنچے مولا حسین، جب کوئی کاروان آتا ہے اور بیٹھتا ہے تو اس وقت دھول اڑتی ہے نا، ایک گہما گہمی کی سی کیفیت ہوتی ہے، ہلچل ہوتی ہے، چلنا، جانوروں کا پاؤں پٹکنا یا لوگوں کا اترنا. تو کہتے ہیں جب وہ کربلا کی خاک اڑی اور وہ اڑ کے جناب زینب کی ناک تک پہنچی تو جناب زینب نے پھر گریہ کیا. پوچھا کسی شہزادی نے بی بی کیا ہوا؟ کہا عجیب یہ جگہ ہے، اس کی جو خاک اڑ کے میری ناک میں آئی ہے نا، مجھے حسین کے خون کی بو آ رہی ہے. مثلا اتنا محبت، اتنا مضبوط کردار شہزادی زینب کا. تو بس بہرحال ہم جیسے لوگوں کی اوقات نہیں ہے کہ شہزادی کے متعلق بات کر سکیں، نہ ہمارے اندر ہمت ہے، نہ تاب ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ الفاظ ہیں، نہ وہ فکر ہے کہ جو اس وقت جناب زینب کی تھی. میں نے کہا نا، کوئی بھی مقصد ہوتا ہے تو پہلی پیورٹی ہر بہن کی، ہر ماں کی، ہر بھائی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے شریک و قریب رشتے ہیں ان کو محفوظ کیا جائے، ان کو علیحدہ کیا جائے کسی بھی سانے سے. ایک کربلا ایک عجیب و غریب چیز ہے، ایک ایسا منظر ہے، ایک عجیب ایسی جگہ ہے کہ ہر قربت رکھنے والا رشتہ وہ ہر مصیبت کو اپنی جانب لینے کو پہلے کہتا ہے. کبھی ہم نہیں دیکھتے کہ جناب زینب جو ہیں مولا حسین کے برابر سے ہٹیں، سائے کی طرح برابر بالکل جہاں حسین کا قدم ہٹتا تھا جناب زینب کا وہاں قدم آتا تھا. یعنی اتنا، میں نے جیسے پہلے پچھلے بھی ایپیسوڈ میں آپ سے کہا تھا کہ میں شریکت الحسین، اگر آپ دیکھیں تو بڑا گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ خدا کا کسی کو شریک کار مقرر کرنا. لیکن ہم کہتے ہیں امام حسین کا جو مقصد تھا، مثلا وہ جنگ، وہ ہولناکیاں جو کربلا کی تھیں، بلکہ بعض دفعہ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مولا حسین کی مصیبت یقیناً اپنی کا بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن آپ سوچیں جس 72 جنازوں میں حسین کا جسم ناتواں ہوتا ہے، ضعیفی آتی ہے، انہی 72 جنازوں کے ساتھ ایک مزید اپنے بھائی کا جنازہ زینب دیکھتی ہے. لیکن جب مقصد پتہ ہوتا ہے نا، یہ کربلا ہم آئے ہیں، ہم نے یہاں کرنا کیا ہے، یہی تو ہمیں خدا بتاتا ہے کہ تم اس دنیا میں آئے ہو تو تم یہ سوچو تم یہاں آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو اور کیا یہاں سے لے کے جاؤ گے. آخرت ہماری منزل ہے. یہ جب جناب زینب کو پتہ ہے کہ ہم کربلا کیوں آئے ہیں، ہم نے یہاں آ کے کرنا کیا ہے، آپ دیکھیں، یعنی میں بعض دفعہ حیران ہوتا ہوں کربلا کے سارے ہی افراد پہ، جتنے ہیں، چاہے بچے ہوں، چاہے بیویاں ہوں، وہ عورتیں ہوں، کوئی آپ کو اس کے اندر جو ہے نا تقسیم نظر نہیں آئے گی کہ یہ خواتین ہیں، یہ مرد ہیں، یہ جوان ہیں، یہ بچے ہیں، یہ بچی ہیں. نہیں، ہر کوئی اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہوا نظر آئے گا کربلا کی تاریخ میں. چاہے علی اصغر ہوں، چاہے وہ 70 سال کا کوئی صحابی امام حسین ہو، کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو، اسے یہ پتہ ہے کہ میرا رول کیا ہے یہاں پہ اور اس رول کے بعد میرا مقام کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ سے آئندہ آنے والے دنوں میں تذکرہ کریں گے. وہ سب جانتے تھے، اس لیے کسی کو موت کا خوف اور ڈر نہیں تھا. وہاں موت بالکل تبدیل ہو گئے تھے. تو بہرحال اتنا جانتے تھے لوگ کہ یہ کربلا ہم آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے کربلا آنے کا، اور ہم نے کربلا میں کب تک قیام کرنا ہے
اور اس کربلا کو یقین مولا حسین کی تدفین ہو گئی، مولا حسین کو جو ہے قبر کے حوالے کر دیا گیا، لیکن اس کربلا کو اگر صحیح معنوں میں آباد کیا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا ہے۔ وہی زینب تھیں کہ جنہوں نے زیارت کری، اس کو اپنی آنے کی جگہ بنائی، سب کچھ کیا۔ یہ جناب زینب کا کمال تھا، یہی کربلا کہتی ہے ہم سے۔ بہرحال میں کہتا ہوں کہ مولا کے ورود کربلا سے ہمیں بھی تھوڑا بہت درس لینا چاہیے۔ ہم جب مولا کربلا میں آتے ہیں تو وہ ہر چیز کو جس طرح واقف ہیں، ہم بھی اس دنیا میں ہیں، ہمیں بھی واقف حال ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کرنے کیا آئے ہیں۔ ہم حسین کے پیروکار ہیں یا کسی اور کے پیروکار ہیں؟ اگر حسین کے پیروکار ہیں تو ہمیں آنے کا مقصد اور یہاں سے جانے کے بعد کے لیے وہاں کی تیاری یہاں کرنی، یہ ہمیں آنا چاہیے بھرپور طریقے سے کہ ہماری منزل یہ نہیں ہے، ہماری منزل کہیں اور ہے۔ ہم یہاں وقتی طور پہ آئیں گے، مولا حسین یہی کربلا کے لوگوں نے بتایا، ہم یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے آئیں، لیکن اس ٹائم کو ہم تاریخی ایسا بنا دیں گے کہ سامنے کا ظالم جو ہے اس اتنے سے ٹائم پیریڈ یعنی 2 محرم سے اور 11 محرم تک، میرے خیال 9 دن ہوتے ہیں یا بالکل ایسے ہی ہے۔ ان دنوں میں اتنا بھرپور یزیدیت کو رسوا کیا ہے کہ آج تک وہ یزیدیت ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ بالکل ایسے اتنا، بلکہ اب تو پوری دنیا کے اندر پروسیشن ہو رہی ہے، اور اتنا مضبوط کہ ہمارے کردار مضبوط تھے تو ان مضبوطیوں کا نتیجہ نظر آیا۔ بس یہی ہمیں بھی لینا چاہیے کہ اگر ہم حسین کے ماننے والے ہیں تو پہلی پیورٹی کہ ہمیں دنیا سے زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے اور کردار ذرا مضبوط رکھنا چاہیے جیسے کربلا والوں کا۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ آغا صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے ان سوالوں کا جواب دیا، اور میں اپنے ناظرین کو آغا صاحب کے اس پیغام کے ساتھ ہی جو میرے دل میں جو کلام چل رہا ہے، جو نوحہ چل رہا ہے، اس کے کچھ اشعار پیش خدمت کرتا ہوں اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرش عزا، جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرش عزا، دھڑکنوں میں ماتم شاہ زمن زندہ رہے۔ اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ تین دن کی پیاس میں وہ حوصلہ تھا علامہ، ظلم کے اسیر نے رن میں ایک صغیر نے مسکرا کے فوج شام کو رلا رلا دیا، دین کو بچا لیا۔